أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم تختی نمبر 27 اجرائے قواعد۔ نورانی قاعدے میں شروع سے لے کے اب تک جتنے قاعدے پڑھے گئے ان تمام قواعد کا یہاں پہ اجرا ہے۔ اجرا وہی آدمی کر سکے گا جس کو تمام قواعد محفوظ ہوں۔ اسی لیے باکمال استاد وہ ہے جو آگے سبق دینے سے پہلے پیچھے کے اسباق کا اعادہ کر لے، تو ایسی صورت میں پیچھے کے قواعد محفوظ رہیں گے اور آگے کی طرف جب بچہ پڑھے گا تو پھر آگے جو سبق آ رہا ہے اس کو بھی یاد کرے گا۔ اب کیسے اجرا ہوگا؟ جزاءً، اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیم پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ زا، الف سے پہلے زا پر زبر ہے، الف مدہ ہوا، اور الف مدہ کی مقدار ایک الف ہے، اور یہ حرف مد ہے۔ حرف مد کے بعد حمزہ اصلی شکل میں ہے کہ یہ مد متصل ہوا، اور مد متصل کی مقدار 2 الف سے 4 الف تک ہے۔ حمزہ پر 2 زبر ہے، اور 2 زبر پر جب وقف ہو تو ایک الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ جزاء، حالت وقف میں۔ لیکن اگر وقف نہیں کریں گے تو جو تنوین ہے وہ تنوین پڑھ کے گزر جائیں گے۔ حدائق، ہا پر زبر ہے، زبر کر جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کیجیے۔ دا، الف سے پہلے دال پر زبر ہے، الف مدہ ہوا، اور یہ حرف مد ہے۔ حرف مد کے بعد حمزہ اصلی شکل میں ہے، اس لیے مد متصل ہوا، اور مد متصل کی مقدار 2 الف سے 4 الف تک ہے۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ اور قاف کی حرکت حالت وقف میں جزم سے بدل جائے گی، اور قاف چونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے یہاں پہ قاف پر قلقلہ ہوگا، جیسے حدائق، اور قاف پر قلقلہ واجب ہے۔ ملائکۃ، میم پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے اس کو ایک الف کو برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور حرف مد کے بعد حمزہ اصلی شکل میں ہے، اس لیے مد متصل ہوا، اور مد متصل کی مقدار 2 الف سے 4 الف تک ہے۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ کاف پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ گولتا پر جب وقف ہو تو گولتا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ اب حالت وقف میں کیا پڑھیں گے؟ ملائکہ۔ تو تا کی 2 قسمیں، ایک تا وہ ہے جو لمبی ہے، جو مفردات میں پڑھی جاتی ہے، الف با تا، اور ایک تا یہ ہے، اس کو گولتا کہتے ہیں۔ تو گولتا پر جب وقف ہوگا تو گولتا ہائے ساکنہ بن جائے گی۔ اولئک انا اعطیناک الکوثر، حمزہ کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ واو حرکت سے خالی ہے، اس لیے واو لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ لام پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اور کھڑا الف مدہ کی مقدار 1 الف ہے۔ اور حرف مد کے بعد حمزہ اصلی شکل میں ہے، اس لیے مد متصل ہوا، اور مد متصل کی مقدار 2 الف سے 4 الف تک ہے۔ کاف پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ انا، نون مشدد ہے، نون مشدد کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر، اور ایک مرتبہ خود اسے، جیسے حمزہ نون زیر ان، اور پھر نون الف زبر نا۔ اچھا، چونکہ نون مشدد ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ نون مشدد اور نون مشدد جہاں بھی کلام پاک میں آئے تو ان کو غننے کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور غننے کی مقدار 1 الف ہے، اور 1 الف کی مقدار بند مٹھی کو کھولنے میں جتنا وقت لگے یا کھلی انگلی کو بند کرنے میں جتنا وقت لگے، یہ 1 الف کی مقدار ہے۔ اعطینا، عین پر جزم ہے، اور جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے
ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے حمزہ عین زبر آ، تو ملانے میں نرمی بھی ہوگی اور جلدی بھی ہوگی۔ طیب، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے، مجہور آواز سے بچیں گے۔ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کل، لام پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اور الف جو درمیان میں ہے یہ الف حرکت سے خالی ہے، اس لیے لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ قو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوا، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے، مجہور آواز سے بچیں گے۔ سا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اور را حالت وقت میں را کی حرکت جزم سے بدل جائے گی، اور یہ را پھر پر پڑھی جائے گی، کیونکہ را ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے۔ اولئک انا اعطیناک الکوثر وکل امر مستقر، واو پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ کلو، لام مشدد ہے، حرف مشدد والے لام مشدد والا حرف ہے، تو مشدد والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ایک مرتبہ ملائیں گے، اور ایک مرتبہ خود اسے ملانے میں سختی ہوگی۔ ام، میم ساکن ہے، میم ساکن کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ملانے میں جلدی ہوگی۔ رن، را پر دو زیر کی تنوین ہے، اور تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یومن میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں غنہ ادغام مال غنہ ہوگا، اور نون مشدد ہمیشہ غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ مستقر، سین پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ تا پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ قرون، قاف، یہ را پر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے یعنی قاف سے ملا کر پڑھیں گے، اور حالت وقت میں دو پیش کی تنوین جزم سے بدل جائے گی، اور یہ را حالت وقت میں باریک پڑھی جائے گی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، لام پر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک پیچھے والے حرکت والے حرف سے ملا کر، اور ایک مرتبہ خود اسے۔ لام پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ زی، یا ساکن سے پہلے زید ہے، یا مدہ ہوا، یا مدہ کی مقدار ایک الف ہے۔ نون پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ ہم، میم پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملاتے ہیں، ملانے میں جلدی ہوگی۔ اور یا یورا، یا پر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہور آواز سے بچیں۔ اور الف سے پہلے را پر زبر ہے، الف مدہ ہوا، اور حرف مد کے بعد حمزہ اصلی شکل میں ہے، کہ مد متصل ہوا، مد متصل کی مقدار 2 الف سے 4 الف تک ہے۔ او، واو ساکن سے پہلے حمزہ پر پیش ہے، واو مدہ ہوا، واو مدہ کی مقدار 1 الف ہے۔ نون، یہ یہاں پہ آیت ہے، تو نون پر یہاں پہ جب وقف کریں گے تو نون کی حرکت جزم سے بدل جائے گی۔ اب کیا پڑھیں گے؟ الذین هم یراؤون، اب اون جو کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ حرف مد کو تو 1 الف کی مقدار کھینچتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم زیادہ کھینچ رہے ہیں۔ الذین هم یراؤون، تو یہ مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی کی کوئی علامت مد کے نہیں ہوتی ہے۔ مد عارض وقفی کسے کہتے ہیں کہ حرف مد کے بعد، او یہ حرف مد ہے، واو مدہ ہے، تو واو مدہ کے بعد والے حرف پر یعنی نون پر جو سکون آ رہا ہے تو یہ سکون وقف کی وجہ سے ہے، یہ اصلی سکون نہیں ہے، تو مد عارض وقفی اسے کہیں گے۔ مد عارض وقفی کی مقدار 3 الف، 2 الف، 1 الف ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا،
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. تا پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. نس زا مشدد ہے، مشدد والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ایک مرتبہ پڑھتے ہیں اور ایک مرتبہ خود اسے. لل لام پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں اور ملانے میں آسانی بھی ہوگی، جلدی بھی ہوگی. ما ملائکہ میم پر زبر ہے، جب زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. لام پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اور الف مدہ کی مقدار ایک الف ہے، اور یہ حرف مد ہوا تو حرف مد کے بعد حمزہ اصلی شکل میں ہے، تو یہ مد متصل ہوا. مد متصل کی مقدار 2 الف سے 4 الف تک ہے. حمزہ کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. کاف پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. تاکہ اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں اور مجہور آواز سے بچیں. والروح والروح را پر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے ایک مرتبہ، اور ایک مرتبہ خود سے. اور درمیان میں الف اور لام یہ حرکت سے خالی ہیں، یہ دونوں لکھنے میں آئیں گے، پڑھنے میں نہیں آئیں گے. عروح یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہ واو مدہ ہوا، واو مدہ کی مقدار ایک الف ہے. ہاں کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہور آواز سے بچیں. فیہا یا مدہ ہے، یا مدہ کہتے ہیں یا ساکن سے پہلے جب زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، اور یا مدہ کی مقدار ایک الف ہے. ہا الف سے پہلے ہا پر زبر ہے، الف مدہ ہوا، الف مدہ کی مقدار ایک الف ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ با کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زال پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، پڑھنے میں جلدی ہوگی اور نرمی ہوگی. نون کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہور آواز سے بچیں. اور اب با پر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک پیچھے والے حرف سے ملا کر اور ایک مرتبہ خود اسے. اور با کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. ہم میم پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، پڑھنے میں جلدی ہوگی اور نرمی ہوگی. اور یہاں پہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. جہاں بھی کلام پاک میں میم ساکن آئے تو اس کے 3 قاعدے ہیں. کبھی اظہار شفوی ہوگا، کبھی اخفاء شفوی ہوگا، اور کبھی ادغام شفوی ہوگا. ادغام یہاں پہ ادغام شفوی ہے. میم ساکن کے بعد جب میم آئے تو اس میم کو میم سے ملا کر پڑھیں گے غننے کے ساتھ، اور میم مشدد ایسے بھی غننے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور اس کے بعد من یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. کبھی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، کبھی نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جائے گا، کبھی اس نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، اور کبھی اس نون ساکن کو حروف یلمرو میں ادغام کریں گے. تو یہاں کیا ہے، یہاں نون ساکن کا اخفاء حقیقی ہوگا. جب نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں سے کوئی حرف آئے تو اس نون ساکن کی آواز کو ناک میں ایک الف کی مقدار چھپا کر پڑھیں گے. کلی امر اس کا بھی قاعدہ ہے. لا مشدد ہے، لا مشدد کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ پیچھے والے حرف سے ملا کر اور ایک مرتبہ خود سے. اور میم ساکن سے پہلے جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. اور یہاں پہ یہاں پہ آیت ہے، تو یہاں پر جب آیت کریں گے، وقف کریں گے، تو را پر جو 2 زیر کی تنوین ہے یہ جزم سے بدل جائے گی، اور حالت وقف میں یہ را پر پڑھی جائے گی. را ساکن ما قبل متحرک، یعنی جب زبر اور پیش ہو تو پر اور زیر ہو تو بارک. اب کیسے پڑھیں گے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. سین پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. لام پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو 2 پیش کی تنوین جزم سے بدل جائے گی،
اور پھر یہ حالت وقف میں مد عارض وقفی ہوگا. اور مد عارض وقفی کسے کہتے ہیں کہ حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون وقف کی وجہ سے ہو. تو جہاں مد عارض وقفی ہوگا اس کی مقدار کیا ہے؟ 3 الف 2 الف 1 الف. اور اگر وقف نہیں کریں گے تو جو تنوین ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. تو اب پھر قاعدہ بدل جائے گا. پھر قاعدہ کیا ہوگا؟ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہاں ہے، اس لیے اس تنوین کا اظہار ہوگا. ہاں کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہور آواز سے بچیں. یہاں پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. حتی حتی، تا مشدد ہے، مشدد والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ایک مرتبہ پڑھیں گے اور ایک مرتبہ خود اسے تا کھڑا زبر تا. یا یہاں ہے لیکن حرکت سے خالی ہے، یہ یا لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. مت تا پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. اور یہ تا حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ قلقلہ ہوگا. اچھا، مت اور لام پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. لام پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. درمیان میں جو الف ہے یہ الف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. جیم پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. ملانے میں جلدی ہوگی اور نرمی ہوگی. اور آپ چونکہ یہاں آیت کرنا ہے، آیت ہے، وقف کرنا ہے، تو حالت وقف میں را کے نیچے جو زیر ہے وہ زیر جزم سے بدل جائے گی. اور حالت وقف میں یہ را پر پڑھی جائے گی. کیا قاعدہ ہوگا؟ را ساکن، ساکن ما قبل متحرک، یعنی جب زبر پیش ہو تو پر اور زیر ہو تو بارک. یہاں چونکہ فا پر زبر ہے اس لیے را پر پڑھی جائے گی. اب کیسے پڑھیں گے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر ہمزۃ لمزۃ الذی اہدنا الصراط المستقیم. ہاں کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہور آواز سے بچیں. میم اور زا پر زبر کی حرکت ہے، زبر کی حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے. اور تنوین کا قاعدہ یہ ہے کہ جب لام اور را جب تنوین کے بعد آئے تو وہاں ادغام بلا غنہ ہوگا. اور لام پر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہور آواز سے بچیں. میم اور زا پر زبر کی حرکت ہے، زبر کی حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. تا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہور آواز سے بچیں. نلذی، لام پر تشدید ہے، تشدید والا حرف کو پیچھے حرکت والا حرف جنون ہے اس سے ملا کر ایک مرتبہ پڑھیں گے اور ایک مرتبہ خود سے. لام پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زال زی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوا، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اہدنا الصراط المستقیم. ہم ہا کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. دال کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. اچھا، نس سات پر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف نون سے ملا کر پڑھیں گے اور ایک مرتبہ خود سے پڑھیں گے. تو اب کیا ہوگا؟ اہدنا میں جو الف ہے اور پھر ایک الف اور ہے اور پھر لام، یہ تینوں لکھنے میں آئیں گے، پڑھنے میں نہیں آئیں گے. 7 کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. اور الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوا، اور الف مدہ کی مقدار ایک الف ہے. اور ایک الف کی مقدار بند مٹھی کو کھولنے میں جتنا وقت لگے یا کھلی انگلی کو بند کرنے میں جتنا وقت لگے، یہ ایک الف کی مقدار ہے. تو حروف مستعلیہ میں سے ہے یہ حروف. ہاں، را یہ پر پڑھی جائے گی، را پر زبر ہے اس لیے را پر پڑھی جائے گی. صاد بھی پر پڑھی جائے گی. تا بھی حروف مستعلیہ میں سے اس لیے یہ تا بھی پر پڑھی جائے گی. تل، لام پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. اور درمیان میں جو الف ہے یہ الف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. مستقیم،
سین پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ تا پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ قی یا ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور چونکہ یہاں پہ آیت ہے اس لیے حالت وقف میں میم کی حرکت جزم سے بدل جائے گی۔ اب کیا پڑھیں گے؟ ہمزۃ لمزۃ الذی اہدنا الصراط المستقیم لا تحمل رزقها اللہ یرزقها۔ لا الف سے پہلے لام پر زبر ہے، الف مدہ ہوا، الف مدہ کی مقدار ایک الف ہے۔ تح ہا پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ میم کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ لام پر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں۔ رز زا پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اور یہ ملانے میں جلدی ہوگی، نرمی ہوگی۔ قاف پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ حل لام پر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف ہاتھ سے ملا کر پڑھیں گے، اور درمیان میں جو رزقہا میں الف ہے، اور ایک الف اللہ میں ہے، اور ایک لام ہے، تو یہ تینوں لکھنے میں آئیں گے، پڑھنے میں نہیں آئیں گے۔ یرزقہا را پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ملانے میں جلدی بھی ہوگی اور نرمی بھی ہوگی۔ یر اور را پور ہوگی، یر کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ زا پر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں۔ قاف کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں۔ ہا الف سے پہلے ہا پر زبر ہے، الف مدہ ہوا، الف مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها۔ اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا، کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے ہاں پر زبر ہے۔ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها ولأجر الآخرة اکبر۔ واو پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ لام پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اج جیم پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ملانے میں جلدی ہوگی اور نرمی بھی ہوگی۔ وَلَأَجْرُ ہاں لام را پر پیش ہے، اس لیے اس کو پیش کو پور پڑھیں گے۔ را پر پیش ہے، اس لیے اس را کو پور پڑھیں گے، اور لام پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والا حرف جو را ہے اس سے ملا کر پڑھیں گے، ملانے میں جلدی ہوگی، آسانی ہوگی۔ آ یہ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے مدہ کے، اور مدہ کی مقدار ایک الف ہے۔ خا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں۔ را کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اور تا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں۔ اک کاف پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ با پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ یہاں وقف لازم ہے کیونکہ میم ہے، تو را پر جو پیش کی حرکت ہے، یہ پیش کی حرکت جزم سے بدل جائے گی۔ اب کیا پڑھیں گے؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر۔ را کو پوری اس لیے پڑھیں گے کہ را ساکن سے پہلے با پر زبر ہے، اور جب را پر زبر ہو، زبر پیش ہو تو پور، اور را ساکن سے پہلے زبر پیش ہو تو پور ہوتی ہے۔ لو کانوا یعلمون، لو میں جو واو ہے یہ واو لین ہے، اور واو لین کہتے ہیں واو ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو واو لین ہوگا، اور واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ کا الف سے پہلے کاف پر زبر ہے، الف مدہ ہوا، الف مدہ کی مقدار ایک الف ہے۔ نو یہ واو مشدد ہے، واو مشدد نون واو کیا نام ہے، واو مدہ ہے۔ واو ساکن سے پہلے جب پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور واو مدہ کی مقدار ایک الف ہے۔ اور الف یہ حرکت سے خالی ہے، اس لیے الف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ یا عین پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ملانے میں جلدی ہوگی، نرمی ہوگی۔ لام پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ منہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوا، واو مدہ کو ایک الف کی مقدار
کھینچ کر پڑھیں گے. اور یہاں پہ چونکہ آیت ہے اس لیے یہاں جب وہ وقف کریں گے تو نون کی حرکت جزم سے بدل جائے گی، اور حالت وقف میں یہ مد عارض وقفی ہو جائے گا. اور مد عارض وقفی کی مقدار 3 الف 2 الف 1 الف ہے. کیسے پڑھیں گے؟ لو کانوا یعلمون انما انت مذکر. فا پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. کاف پر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو پیچھے حرکت والا حرف جو دال ہے اس سے ملا کر ایک مرتبہ پڑھیں گے اور ایک مرتبہ خود اسے. اور را پر جزم ہے تو حالت وقف میں یہ را باریک پڑھی جائے گی. قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن را کے نیچے زیر ہو یا را ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس را کو باریک پڑھی جاتی ہے. فذکر انما انت مذکر. نون پر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک پیچھے والے حرف سے ملا کر اور ایک مرتبہ خود اسے. جیسے حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نون زبرنا، ان ما انت. الف سے پہلے میم پر زبر ہے، الف مدہ ہوا، الف مدہ کی مقدار 1 الف ہے. اور یہ حرف مد ہے، اور حرف مد کے بعد حمزہ دوسری شکل میں یعنی الف کی شکل میں آ رہا ہے تو یہ مد منفصل ہوا. اور مد منفصل کی مقدار 2 الف سے 4 الف ہے، لیکن اس میں قصر بھی جائز ہے. انت نون ساکن سے پہلے نون پر جزم ہے اور جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. اور یہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کا یہاں پہ قاعدہ کیا ہوگا؟ جب نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو اس نون ساکن کی آواز کو ناک میں 1 الف کی مقدار چھپا کر پڑھیں گے. جیسے انت، تا پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. مذکر میم پر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں. زک کاف پر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور ایک مطلب خود سے. اور کاف کر، کاف را زیر کر، را پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور یہ را باریک پڑھی جائے گی. فذکر انما انت مذکر ولیتمتعوا فسوف یعلمون. یہاں پہ وقفہ ہے اور ایک سکتہ ہے. تو وقفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز کو بند کر دیں گے اور سانس جاری رہے گی. سکتہ سے زیادہ مقدار میں آواز کو بند کریں گے اور لیکن سانس جاری رہے گی. اور سکتہ کا مطلب ہے کہ آواز کو بند کر دیں گے لیکن آواز کو بند کریں گے اس سے کم مقدار میں، وقفہ سے کم مقدار میں، اور سانس جاری رہے گا. پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ كَلَّا بَلْ قُرْآنًا وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا. تو یہ قاعدہ اس طرح آپ اجرا کراتے رہیں. اب آگے چلیں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہے اس لیے یہ را پر پڑھی جائے گی. آگے چلیے. یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے جب زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے اور حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں ہے اس لیے یہ مد منفصل ہوگا. اور مد منفصل کی مقدار 2 الف سے 4 الف تک ہے لیکن قصر بھی اس میں جائز ہے. حمزہ کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. لام کے اوپر کھڑا دوبارہ، کھڑا دوبارہ برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا دوبارہ کو ایک الف مدہ کھینچ کے پڑھیں گے. اور یا حرکت سے خالی ہے اس لیے یہ یا لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. اور ربی کا با پر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ایک مرتبہ ملا کر پڑھتے ہیں اور ایک مرتبہ خود اسے. با اور کاف دونوں میں زیر کی حرکت ہے
زیر کی حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ راضیتم، را الف سے پہلے را پر زبر ہے، الف مدہ ہوا، الف مدہ کی مقدار ایک الف ہے، ذات کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ یا پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ تم مرضیہ، تنوین کے بعد یہاں یومین کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، اس لیے یہاں ادغام مال غنہ ہوگا، اور میم مشدد ایسے بھی غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ مر، را یہ پر پڑھی جائے گی کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ اچھا، مرضیہ، گولتا یہاں وقف کرنا ہے، یہ آیت ہے تو یہاں پہ جب وقف کریں گے تو گولتا حالت وقف میں ہائے ساکنہ بن جائے گی۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی میں بھی را پر، اور ربک میں بھی را پر، راضیۃ میں بھی را پر، اور مرضیہ میں بھی را پر۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دال پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والا حرف جو فا ہے اس سے ملا کر پڑھیں گے۔ الف جو فا کے اوپر ہے یہ الف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ خا کے اوپر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ لی یہ یا مدہ ہوا، یا مدہ کی مقدار ایک الف ہے۔ فی یا مدہ ہوا، یا مدہ کی مقدار ایک الف ہے۔ عین کے نیچے جو زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ با کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے اس کو ایک الف برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ دی یا مدہ ہے، یا مدہ کی مقدار ایک الف ہے۔ ودخلی، دال پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اور الف جو درمیان میں ہے یہ الف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ خا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ لی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوا، یا مدہ کی مقدار ایک الف ہے۔ جنتی، نون پر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک پیچھے والے حرف سے ملا کر اور ایک مرتبہ خود اسے۔ تی یہ یا مدہ ہوا، یا مدہ کی مقدار ایک الف ہے۔ اب کیا پڑھیں گے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی لو كانوا يعلمون فذكر إنما أنت مذكر وليتمتعوا فسوف يعلمون ولم يجعل له عوجا قيما لينذر كلا بل ران وقيل من راق ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ نورانی قاعدہ کا یہ سبق، یہ نورانی قاعدہ ختم ہو گیا۔ نورانی قاعدہ کا فائدہ آپ کو قرآن پڑھانے میں ملے گا۔ جب آپ نورانی قاعدے کو صحت کے ساتھ جس ترتیب سے آپ کو پڑھایا گیا اس ترتیب سے آپ بچوں کو پڑھائیں گے تو اب بچوں کے لیے صحت کے ساتھ قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور صحت کے ساتھ قرآن کا پڑھنا یہ واجب ہے، یہ فرض عین ہے۔ اگر صحت کے ساتھ کو قرآن نہیں پڑھتا تو ایسی صورت میں نہ اس کی نماز ہوگی اور نہ قرآن کے پڑھنے پر اسے اجر ملے گا۔ اس لیے معلمین کو یا معلمات کو چاہیے کہ نورانی قاعدے پہ صحیح طور پہ محنت کریں اور محنت کرائیں، اور اس طرح پھر قرآن ہم صحت کے ساتھ پڑھا سکیں بچوں کو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔